الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین وقال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، ہم دورہ تفسیر کے موقع پر جمع ہیں اور ہم سب کا بنیادی عزم یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی تعلیم کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ قرآن حکیم انسانیت کے لیے رہنما کلام ہے۔ یہ نہ تو ماضی کی کتاب ہے اور نہ عملی حقائق سے کٹ کر کسی آئیڈیل تصور کو پیش کرتی ہے۔ یہ آج کی زمینی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے اور ان کے مسائل کا حل دیتا ہے۔ قرآن حکیم کو ماضی کا کلام سمجھ کر پڑھنا وہ تاریخ کا فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن آج کے اور مستقبل کے مسائل کا حل نہیں دے سکتا۔ کلام اللہ ایک زندہ جاوید کتاب، اللہ کا کلام اور اللہ کا آخری کلام جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہوتی ہے، اور اسی طرح قرآن حکیم وہ کلام کی تکمیل کرتا ہے۔ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی تکمیل کرنے والی کتاب قرآن حکیم۔ قرآن حکیم کا کلام اللہ ہونا اور آخری کتاب ہونا یہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قیامت تک انسانیت کے مسائل کا حل قرآن حکیم نے دیا ہے۔ قرآن حکیم نے انسانوں کے عملی زندگی کے مسائل ڈسکس کیے ہیں اور اس کا حل پیش کیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ السبا کا ایک رکوع پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے۔ اس میں قرآن حکیم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے
کہ جو قرآن حکیم پر اور اس سے پہلی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن بہذا الکتاب ولا بالذی بین یدیہ، ہم اس قرآن پر بہذا القرآن لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ ہم اس قرآن حکیم پر اور اس سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں اس پر ہرگز ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ گویا وہ قرآنی تعلیم آسمانی تعلیم کے منکر ہے۔ قرآن حکیم نے اتنی بات نقل کرنے کے بعد قیامت کی منظر کشی کی کہ یہ لوگ جب قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے دو طبقے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، مصنوعی طور پر انہوں نے بڑا بنا رکھا تھا اور سوسائٹی کے حقوق غصب کیے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جن کو جبر سے کمزور بنایا گیا تھا۔ قرآن حکیم نے ان دو طبقوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر سوسائٹی میں کردار ادا کر کے انسانی معاشرے کے مسائل حل کر کے انسانی سوسائٹی کے رہنما بنتے ہیں، وہ خلفاء ہوتے ہیں، وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ حقیقی قائدین ہوتے ہیں، وہ انبیاء، صحابہ، اولیاء کی جماعتیں ہیں، عدل کرنے والے حکمران ہیں۔ قرآن حکیم ان کا ذکر نہیں کرتا، اور وہ لوگ جو ناقص الخلقت ہیں، کمزور ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈڈ ہیں، قرآن ان کی بات بھی نہیں کر رہا۔ قرآن ایک ایسے سوسائٹی کی بات کر رہا ہے جس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور اس پر جو حاکم طبقہ ہے وہ حقیقت میں حاکم نہیں ہے، بلکہ سرمایہ کی بنیاد پر، جبر کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر، وسائل کے ارتکاز کی بنیاد پر، بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کی بنیاد پر وہ بڑے بنے، اور جو کمزور ہیں وہ اس لیے کمزور نہیں ہے کہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت اور اہلیت موجود ہے، لیکن سوسائٹی کا جبر ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، ان کے راستے بند کیے ہوئے، ان سے وسائل چھینے ہوئے ہیں۔ کوئی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے وسائل چھین لیے جاتے ہیں، اس کو ہجرت پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اس پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، اس کو ابھرنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ دو جو ایک مصنوعی سوسائٹی ہے، جبر کی سوسائٹی، قرآن حکیم نے اس جبر کی سوسائٹی کا ذکر کیا، اور اس سوسائٹی میں ان دو طبقوں کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے۔ کمزور لوگ ان لوگوں کو جو جبر سے بڑے بنے ہیں مخاطب کرتے ہیں کہ تم نہ ہوتے تو آج ان جنتیوں کے ساتھ ہم بھی جنت میں جا رہے ہوتے۔ کامیاب لوگوں کی اس لائن میں ہم بھی شمار ہوتے۔ لیکن جو متکبر لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ اگر تمہیں ہدایت مل گئی تھی تو چلے جاتے، ہمارا استقبال نہ کرتے، ہمارے پیچھے نہ چلتے، اس لیے تم خود ہی گمراہ ہو۔ وہ کہیں گے یہ بات تو ٹھیک ہے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا،
تمہارے جو رات دن کا مکر ہے، داؤ پیچ، منصوبہ بندی، اور اس منصوبہ بندی کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اس منصوبہ بندی کے تحت آپ ہمیں گھیر گھار کر کفر پر مجبور کرتے تھے۔ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، جب اللہ کا انکار کریں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، تمہارے رات دن کی سازشیں، تمہارا معاشی نظام، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا عدالتی نظام، تمہارا تعلیمی نظام، تمہارا میڈیا، تمہاری سیاسی پارٹیاں، تمہاری فرقہ وارانہ پارٹیاں، تمہاری منصوبہ بندی، تمہارے جھوٹ بوٹ کے عالمی تجزیے، اخبارات کو خرید کر فیک تجزیے کروانا، پروپیگنڈے کرنا، سبز باغ دکھانا، وہ ہمیں اس پر مجبور کر دیتے تھے کہ ہم کفر کریں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ لیکن یہ کوئی جرم سے برات کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے، یہ دونوں طبقے جب عذاب کو دیکھ لیں گے، تو عذاب ان دونوں پر آئے گا، اور جو نجات پانے والا ہے وہ جماعت جو قرآن حکیم پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھ کر، دین پر ایمان رکھ کر دنیا میں دین کے غلبے کی جدوجہد کرتی ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو قرآن اور سابقہ کتابوں کے منکرین کا ذکر کیا ہے، اس کو عملی سوسائٹی سے پیش کیا، اور سوسائٹی کے دو طبقات کو بیان کیا ہے، جو جبر کی بنیاد پر حکمران بنے یا جبر کی بنیاد پر ان کو غلام بنایا گیا، ان کا ذکر کیا، سوسائٹی کے عملی مسائل کا ذکر کیا۔ قرآن حکیم انسانی سماج کے عملی مسائل پر گفتگو کرتا ہے۔ یہ جو انسانوں کے عملی مسائل ہیں، اس کے 3 دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ بندے اور خدا کا تعلق، بندے کے اپنے رب کے بارے میں تصورات اور عقائد کیا ہیں، وہ خدا کے بارے میں کیا گمان رکھے اور کون سی چیزیں یقینی طور پر قبول کریں، وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کے خلاف ہیں، اس کا انکار کر دیں۔ اسی طرح اب جب رب العالمین ہمارا رب ہے، تو ہم اس رب العالمین کے سامنے نیاز مندی کیسے بجا لائیں، عبادت کیسے کریں، عاجزی کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہو، وہ باوقار طریقہ جس سے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو، اللہ سے تعلق پیدا ہو، رب العالمین کا اظہار ہو، خالق کائنات، مالک کائنات کا اظہار ہو، اور اس میں انسان کے لیے ایک باوقار اور معقول طریقہ ہو کہ جس طریقے پر عبادت کر کے وہ اللہ کو راضی کر سکے۔ تو تعلق مع اللہ کے طریقے کیا ہے، عبادت کیا ہے، اس میں جو غلط طریقے رائج ہوئے اس کو ختم کیا جائے اور درست طریقوں کو قائم کیا جائے۔ اور تیسری بات، انسانی سوسائٹی میں جب انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی اجتماعیت اور اس کی ترقی، اس کے اصول اور قاعدے کیا ہوں گے، عملی مسائل کو کیسے حل کریں گے، انسانی اجتماع کیسے ترقی کرے گا، انسانی اجتماع کے اخلاق کیسے بلند ہوں گے،
اور یہ باوقار زندگی کیسے بسر کریں گے، یہ تیسرا دائرہ ہے۔ دین ان تین دائروں میں بحث کرتا ہے، عقائد کی بحث کرتا ہے، عبادات کی بحث کرتا ہے، اور ارتفاقات کی بحث کرتا ہے، انسانی سماج کی اجتماعیت کی بحث کرتا ہے۔ اب یہ دو بحثیں جو پہلی ہے یہ کامل و اکمل ہے، قرآن و سنت نے دلائل سے واضح طور پر بیان کر دیے، اور جو تیسری بحث ہے اس کے بنیادی اساسی اصول اور کچھ قوانین دیے ہیں، وہ اصول جو ہر دور میں انسانوں کے لیے رہنما بن سکتے ہیں اور انسان اس پر عمل کریں گے۔ ایسے اصول اور قاعدوں کو سیکھنا جس سے ہماری عملی اور سماجی زندگی وہ درست ہو سکے، طبقاتی سوسائٹی سے بچے، شرک سے بچے، کفر سے بچے، آزادی اور عدل حاصل ہو، مساوات ہو، انسانی سماج ترقی کرے، ایک اللہ کی غلامی کو بجا لائے اور اس کے علاوہ تمام غلامیوں کا انکار کریں۔ یہ اس سوسائٹی کی اساسیات ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، اور یقیناً یہ دائرہ ایک بڑا وسیع دائرہ ہے، گھر اور خاندان سے لے کر انسانوں کی جماعتی زندگی اور قومی زندگی، اور پھر اس کے بعد قوموں کے آپس کے روابط اور ایک بین الاقوامی انسانی سوسائٹی کی تشکیل، یہ پورا دائرہ ہے جس پر قرآن حکیم بحث کرتا ہے اور اس کے اصول بتلاتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو انسانی زندگی کے عملی مسائل کی رہنما کتاب سمجھ کر اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکامات کو سیکھنا، یعنی اس کے سسٹم سے آگہی، اس کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو تشکیل دینا، کمزوریوں کو دور کرنا، صلاحیتوں کو نکھارنا، اہلیت کو پیدا کرنا، اپنا تزکیہ کروانا، اور اس کے مطابق ایک اجتماعی سیاسی نظام قائم کرنا جو انسانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت پر ہو، انسانی معاشرے میں امن قائم کرنے کا ذمہ دار ہو، انسانی معاشرے کو آزادی دینے کا ذمہ دار ہو، ایسا سیاسی نظام تشکیل دینا۔ یہ 4 دائرے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کا بھی خلاصہ ہے جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے مانگی تھی دعائیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جو قبول ہوئی۔ تو کوئی اب قرآن سے تعلق وہ 4 دائروں میں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن نے جو انسانی سماج کے مسائل کا حل دیا ہے، اس کے احکامات اور اس کا سسٹم نازل کیا ہے، اس کو سمجھنا، اس سسٹم کو سمجھ کر اس کو چلانے کی اہلیت مسلمان جماعت میں پیدا ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور اس نسبت سے سوسائٹی میں لوگوں کی تربیت اسی نہج پر کرنا کہ وہ معاشرے کے لیے مفید فرد بنے، اور پھر اجتماعی معاشرہ ایسا قائم کرنا جو آزادی اور امن کا علمبردار ہو۔ یہ وہ عملی تقاضے ہیں جو قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے،
اور قرآن کو ماننے کا، اس پر عمل کرنے کا بنیادی طور پر مفہوم یہی ہے کہ ان تمام دائروں میں قرآن کو مانا، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ نوجوانوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تعلیم اور اس کی تفسیر کا اہتمام کرتا ہے۔ اس تفسیر میں اور باقی جگہوں میں جو تفاسیر بیان ہوتی ہیں اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو اس کا اور ان دوراہے تفاسیر کا بنیادی فرق یہی ہے کہ یہاں قرآن کو ایک عملی کلام، آج کے دور پر گفتگو کرنے والا کلام، آج کے ہمارے مسائل حل کرنے والا کلام، آج کے انسانیت کے مسائل حل کرنے والا کلام کے طور پر پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ یہ ماضی میں نازل شدہ ایک کتاب ہے جس پر ہم ایمان رکھیں اور اس سے نعوذ باللہ رہنمائی حاصل نہ کریں۔ اس لیے کہ اس وقت مذہبی طبقے کا جو بنیادی مائنڈ سیٹ بنا ہے، مذہبی جماعتوں کے رویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیپٹلزم کو، سوشلزم کو اپنے مسائل کا کلی حل سمجھتے ہیں۔ کیپٹلزم اور سوشلزم کے دائرے سے باہر نکل کر کلام اللہ پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے وہ جو بھی تعبیر و تشریح کریں گے وہ ان عملی قائم غالب نظاموں کے ماتحت ذہن رکھ کر ان سے مروب ہو کر رکھیں گے۔ اور اسلام جس نے 1200 سال تک انسانیت کے مسائل حل کیے ہیں اس کلام کے طور پر نہیں پڑھا جاتا۔ فرسودگی کی حالت یہ ہے کہ پچھلے عرصے میں جو بھی نظام قائم ہوئے ہیں اس میں سب سے طویل، عمیق، جامع اور ہمگیر تبدیلی پیدا کرنے والا نظام قرآن حکیم کا ہے۔ اس نے عالمگیر انقلاب جو ہے وہ قائم کیا۔ اس کے مقابلے میں جن نظاموں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جزوی ہیں، ان کی عمریں کوئی بہت لمبی نہیں ہے، مختصر عمریں ہیں۔ ایک سسٹم کی عمر 100-200 سال ہے اور دوسرے سسٹم کی عمر 100 کچھ سال ہے۔ انسانی تاریخ میں 100-200 سال، 300 سال کوئی بڑے معنی نہیں رکھتے۔ چلیں ان 200 سال میں کا بھی تجزیہ کیا جائے، ان 200 سال میں انسانیت کے مسائل کتنے حل ہوئے ہیں؟ انسانوں کے مسائل حل ہوئے ہیں یا انسانوں کے مسائل بڑے ہیں؟ انسانیت کو تحفظ ملا ہے یا ان کا قتل عام ہوا ہے؟ معاشی ترقی ملی ہے یا معاشی جبر میں مبتلا ہے؟ علوم مجموعی طور پر انسانیت کو حاصل ہوئے ہیں یا ایک طبقے نے علوم کی بنیاد پر اجارہ داری قائم کر کے انسانیت کا استحصال کیا؟ ہم اگر کمپیرزن کریں، زیادہ تفصیلات میں نہ بھی جائیں، تو دنیا کی جو 2 بڑی عالمی جنگیں ہیں وہ انہی سسٹمز کی پیداوار ہے۔ منڈیوں کی اجارہ داری کے لیے 2 عالمی جنگیں لڑی گئی جس میں انسانیت کا کوئی مفاد پیش نظر نہیں تھا۔ وسائل اور علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے، اس کو منڈی بنانے کے لیے عالمی جنگیں مسلط کی گئی۔ ایک عالمی سرد جنگ
اس نے دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور دنیا کے وسائل لوٹے، جو دنیا پر ایسی جنگیں مسلط کی، گوریلا وار، پراکسی جنگیں، جو منظم فوجوں نے نہیں لڑی، جس میں پبلک کا قتل عام کیا گیا، وہ انہی کی وجہ سے تھا۔ اور پھر ہر ملک پر جس نے بھی آزادی، خود مختاری، اپنی ترقی کے لیے قدم بڑھایا، اس پر جنگ مسلط کی۔ مصر، شام، لبنان، لیبیا، عراق، ایران، ویتنام، دنیا کے بہت سارے ممالک جو ان کی ہوس کا نشانہ بنے، اور باقی دنیا کو IMF اور ورلڈ بینک کے قبضے میں دے کر غلامی میں جکڑ دیا تاکہ وہ ترقی نہ کر سکے۔ ایک ایسا بین الاقوامی نظام جو چند ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اجارہ دار طبقوں کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، سوسائٹی میں اس کو متعارف کرایا۔ انسانی سوسائٹی میں وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کی تھی، 10 کمپنیوں کے مالکان دنیا کے 40-42% وسائل پر قابض بن گئے۔ سوسائٹی کی تفریق، دولت میں، سوسائٹی میں دولت کی جو تقسیم ہے وہ اتنی غلط ہوئی کہ یورپ بھی پکار اٹھا کہ اگر یہ تقسیم قائم رہے تو انسانی سوسائٹی پر ایسی تباہی آئے گی کہ انسانوں کی لاشیں اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ انہی کے اندر سے ان سے بغاوتیں اٹھی، آوازیں اٹھی۔ انسانی سوسائٹی کے اندر یہ تقسیم کس نے پیدا کی؟ طبقاتی سوسائٹی، وہ جس نے اجتماعی اداروں کو تباہ کر دیا۔ آج یورپ میں خاندانی نظام تباہ ہے، انسانی رشتے جو انسانیت کی بنیاد پر رائج تھے وہ ناپید ہو گئے۔ نسل کی بنیاد پر رشتوں کا تصور، نسب کی بنیاد پر رشتوں کا تصور، انسانی خون کا خون سے جڑنا، انسان کا انسان سے جڑنا، وہ صرف مادی بنیادوں پر ہے۔ انسانی سوسائٹی کی فلاح کا کون سا کام کیا ہے؟ 200 سال کی تباہی کی تاریخ ہے جو انہوں نے عملی طور پر قائم کی ہے۔ اور جہاں پر انسانی حقوق کی بات ہوئی، وہاں بھی جدلیت کی بات کی گئی۔ سرمایہ دار طبقہ، پرولتاریا، دونوں کی ترقی کی بات نہیں کی گئی۔ سرمایہ دار اور سرمایہ پر پرولتاریا کی حاکمیت، اس کی بات کی گئی۔ گویا ایک طبقاتی جنگ کے پس منظر میں اس سوسائٹی کی تشکیل ہوئی۔ اسلام نے انسانیت کی بات کی، انسانیت کے مسائل حل کیے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے جاگیردار اور حاریوں کو، سرمایہ دار اور مزدوروں کو لڑانا نہیں چاہتا۔ ایک قومی انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ ایک قوم بحیثیت مجموعی کیسے ترقی کرے، اس کے اصول اور قاعدے کیا ہوں، اس کا استحصالی رول، جبر کا رول ختم کر دیا جائے اور سوسائٹی کے تمام طبقوں کو ترقی کے مواقع فراہم ہو، وسائل اپنے وطن کے لوگوں کی ترقی کے لیے استعمال ہو، غلامی سے نجات ملے۔ ایک اعلیٰ سوسائٹی ایسے ہی قائم ہوگی، ہر قوم کو ان کے حقوق دے دیے جائے،
اور وہ اپنے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے ترقی کی طرف آگے بڑھے اور ہر قوم کو برابر سمجھا جائے، کوئی ایک قوم حاکم اور دوسری غلام نہ ہو، کسی سے جینے کا حق چھین لیا جائے اور کوئی تمام وسائل پر قابض ہو، یہ غلط ذہنیت ہے۔ آج بالادست قوموں کی ذہنیت یہ ہے، اس زمین پر جتنے وسائل ہیں وہ اس اجارہ دار طبقے کے وسائل ہیں، باقی دنیا کو اس سے حق انتفاع، فائدہ اٹھانے کا حق نہیں۔ ان کا سارا فلسفہ، ان کی تعلیم، ان کا سسٹم وہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ یہ دولت اور وسائل ہمارے پاس ہو، اور اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے مستقبل کے لیے محفوظ ہو۔ وہ انسانی آبادی جو اس وسائل پر رہتے ہیں وہ اس کو استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، وہ اس سے ترقی کرنے کے قابل نہ ہو۔ انسانی سماج غلامی میں ڈوبا رہا۔ اب یہ جو سوسائٹی ہے جس میں 200 سال اور 100 سال کے سسٹموں کو پیش نظر رکھ کر مذہبی جماعتوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ایک بہت بڑے اسکالر، مذہبی جماعت کے رہنما کہتے ہیں کہ اسلام کا ظاہر کیپٹلزم کی طرح ہے اور اسلام کا باطن سوشلزم کی طرح ہے، یعنی اسلام کو ہم تشبیہ دیں گے تو موجودہ غالب نظاموں سے ہی دیں گے کہ اس کے ظاہر اور باطن سے اس کو تشبیہ دے کر اس کا اپنا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ یہ سسٹم تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب اسلام کا نظام دنیا پر غالب تھا۔ اس نے اقوام عالم کو آزادی دی، وسائل دریافت کر کے ان لوگوں پر خرچ کیے، ان خطوں کو سونے کی چڑیا بنایا، خوشحالی پیدا کی، یورپ سے جہالت کو دور کر کے ان کے علوم ان کو سکھائے، دنیا کے تمدنوں کو درست کیا۔ ابھی تو ان سسٹموں کا دور دور کوئی نام بھی نہیں تھے۔ اسلام نے تو ان اقوام کے لیے قربانی دی، ان کو مظالم سے نکالا، غلامی سے نکالا۔ یہ خود لکھتے ہیں، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے کہ یورپ کے 400 سال ایسے ہیں جو بدترین ڈارک ایج کے تمدن سے آری۔ ان کو تمدن کس نے سکھایا؟ مسلمانوں نے سکھایا۔ علوم کس نے سکھایا؟ ترقی سے کس نے ہمکنار کیا؟ اپنے پاؤں پر کس نے کھڑا کیا؟ یورپ میں جتنی حریت اور آزادی کی تحریکیں اٹھی ہیں اس کے پیچھے کون سے علوم اور فکر کار فرما تھے؟ کن اساتذہ اور کن رہنماؤں نے ان کو سکھایا؟ لیکن آج وہی اجارہ دار طبقہ اپنے قومی وسائل لوٹ کر، انسانی وسائل پر قبضہ کر کے تمام اقوام کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا، ان کی زندگی کو چھیننا چاہتا۔ اسی طرح ایک مذہبی رہنما کہتے ہیں، بلکہ آج تو تمام مذہبی رہنماؤں کا یہی ذہن ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے، اسلام کی تو کچھ معاشی تعلیمات ہیں، زکوٰۃ دے دو، صدقات دے دو، غریبوں کا خیال رکھو، ترغیبات کر دو، باقی یہ سسٹم ٹھیک ہے۔ اس نے کمپرومائز کر لیا کیپٹلزم سے، اسی کو اسلام سمجھا، اسی میں جزوی تبدیلیاں کی، یعنی اس کا استحصالی سسٹم جو ہے اس کو قائم رکھا۔ اور مذہبی طبقے کا یہی فرسودہ ذہن ہے کہ ہم پچھلے 200 سال سے
اس کیپٹلزم کو مسلمان بنانے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے تمام دارالافتاء اور ہماری فقاہت، انورٹڈ کاماز میں فقاہت، جو ہماری فقاہت ہے وہ اس درجے پر کام کر رہی ہے کہ کیسے طریقے سے کیپٹلزم کو مسلمان بنایا جائے۔ مذہبی طبقے نے ذہن بنا لیا کہ جو خرابی ہے وہ صرف بینک میں ہے، اس لیے بینک کی ملازمت حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے۔ باقی انڈسٹریوں میں، سوسائٹی میں انسانیت کا جو استحصال ہو رہا ہے، مزدور جو لٹ رہا ہے، قومیں جو غلام بن رہی ہے، جو قرضوں کی معیشت ہے، وہ تمام کا تمام ٹھیک ہے، مفروضے پر قائم ہے کہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خراب ہے تو صرف بینکنگ سسٹم خراب ہے۔ اب یہی ذہنیت ہے کہ آگے بڑھ کر ایک قدم اور لیا گیا، اس بینک کو مسلمان بنایا جائے، اور مسلمان بنانے کا طریقہ یہ ہو کہ یہ جو کیپٹلزم نے تشکیل سرمایہ کے لیے سود کی اساس پر بینک قائم کیا ہے، یہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہم کوئی قانونی جزیے ایسے نکالیں جس سے قانونی شکل اس کی ٹھیک ہو جائے، استحصال ختم نہ ہو، وسائل کا لوٹنا ختم نہ ہو، کمزور طبقہ اپنے پاؤں پر نہ کھڑا ہو سکے، تحفظ سرمایہ اور سرمایہ دار کوئی ہو، بینک کے حامل کوئی ہو، اس میں کوئی فرق نہ ہو، لیکن جو قانونی گتیاں ہیں وہ سلجھ جائے، اور اس کو ہم اسلام کہیں۔ بینکنگ کو مسلمان کیا گیا۔ اس کے علاوہ نماز روزے کے علاوہ، کہ نماز روزے پر تو اتفاق ہے اور اس پر بنیادی رہنمائی قرآن و سنت نے کامل اور مکمل درجے پر بیان کر دی ہے، لیکن معاشی سیاسی مسائل میں تمام دارالافتاء یہ کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کیپٹلزم میں کوئی پرابلم آئی ہے تو ہم اس کو کیسے تبدیل کر کے کوئی راستہ بتائیں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو کیپٹلزم کو اسلام کے ساتھ ہم آہنگ بنانے، اس کو مسلمان بنانے کی حکمت عملی پر کار فرما ہے۔ کچھ جماعتوں نے تو یہ نقطہ نظر اختیار کر لیا کہ یہ دنیا ہے، اس کو چھوڑ دو، اسلام تو آخرت کے لیے، اس لیے خود ٹھیک ہو جاؤ۔ اب یہ بھی بہت موہوم سا تصور ہے جو پوری دنیا میں کبھی پیش نہیں ہوا۔ خود ٹھیک ہو جاؤ، خود ٹھیک ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ کیونکہ انسان تو ایک اجتماعیت کا حصہ ہے، اجتماعیت سے کٹ کر تو اس کی کوئی زندگی نہیں۔ وہ باپ کی حیثیت سے، وہ ماں کی حیثیت سے، وہ بیٹے اور بیٹی کی حیثیت سے، بہن بھائی کی حیثیت سے، وہ ایک خاندان کے فرد کی حیثیت سے، وہ ایک پڑوس کی حیثیت سے، وہ ایک قوم کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حیثیت سے وہ ٹھیک ہوگا، اس کو ٹھیک کہیں گے تو وہ تو حیثیت کے اعتبار سے، فرد کا ٹھیک ہونا وہ تو اس سوسائٹی کی نسبت سے ہے، نسبتی چیز ہے، اس نسبت سے ٹھیک ہوں گے تو سوسائٹی کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے، تو اس کے لیے صحیح فرد ہوگا۔ فرد کی اصلاح کس لیے ہے؟ ایک اچھے سوسائٹی کا فرد بننے کے لیے، ایک اچھے خاندان کا فرد بننے کے لیے، ایک اچھی جماعت کا فرد بننے کے لیے۔ تو اگر اچھی جماعت، اچھا خاندان، اچھی سوسائٹی، اچھا سسٹم وہ سامنے پیش نظر ہے ہی نہیں تو اچھا ہونا کیسا ہوگا؟ اس اچھائی کا معیار، اس کی تعریف کیا ہوگا؟
ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی۔ ہاں، ہم انفرادی اصلاح کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ اصلاح کس نسبت سے ہے؟ وہ سسٹم تو سامنے ہو نا۔ جب وہ سسٹم ہوگا اس کے لیے جدوجہد کریں گے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو ڈھالنا، اپنا تزکیہ کروانا، اس کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو پیدا کرنا، یہ ہے تبدیلی۔ یہ اصلاح تو ٹھیک ہے، لیکن نظریہ اور نصب العین نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، اور انفرادی اصلاح کریں۔ ساری این جی اوز اس پر لگی ہوئی، سسٹم کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، اس کے اعلی قید کے طور پر لوگوں کو ریلیف دیا جائے کہ وہ لوگ خود کے اندر اچھا تصور کریں۔ یہ دورہ تفسیر ان بنیادوں پر سوسائٹی سے کمپرومائز کر کے، کیپٹلزم سوشلزم کو مسلمان کر کے، اپنی فقاہت اور افتاء کے جو ہے وہ ڈورے اٹکا کر لوگوں کو کیپٹلزم سے مطمئن رکھتے ہوئے اسلامائز کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ دورہ تفسیر دین کا حقیقی چہرہ، اس کا عملی نظام بتانے کے لیے، عملی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم جب یہاں پر اس دورہ تفسیر میں شامل ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ عملی مسائل کو سامنے رکھا جائے، اور قرآن ان عملی مسائل سے ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، قرآن سے رہنمائی لی جائے، اس کے لیے اس کو آج کا کلام سمجھا جائے، قیامت تک کے انسانوں کے مسائل کے حل والا کلام سمجھا جائے، اور اس نسبت سے اس کی تلاوت کی جائے، اس کے مفاہیم سمجھے جائیں۔ یہ ماحول اس لیے بنایا گیا ہے۔ اس لیے آپ دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ جس مشن اور جذبے سے یہاں پر آئے ہیں، اور جتنے دن بھی لے کر آئے ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنائیں، یہاں کے معمولات میں شریک ہوں۔ یہاں پر قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ماحول بھی دیا ہے، نمازوں کی پابندی کا ماحول، ذکر کا، تلاوت کا، خدمت انسانیت کا، انتظامی صلاحیتوں کو ابھارنے کا، ہمیں حضرت اقدس کی صحبت کا۔ صبح و شام کی جو مجلسیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، جس میں ہمیں مکمل طور پر رہنمائی ملتی ہے، اور ہم ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے مسائل کے حوالے سے حل اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں ان مجالس ذکر، قرآن کے دروس، نمازوں کی پابندی، اور یہاں پر ایک دوسرے کی خدمت کے جذبے سے، برداشت کے ساتھ، موسم کی شدت، جگہ کی تنگی، اس کو برداشت کرتے ہوئے ہم یہاں پر وقت گزاریں گے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔